ازل سے ابد تک۔ حقیقی روزہ۔ روزہ، جسے عبرانی میں صوم کہتے ہیں، مختلف ادیان میں خاصی اہمیت اور مقام رکھتا ہے۔ مولود مقدس ابن خدا نے اپنی زمینی خدمت کے آغاز میں 40 دن کا ایک فاقہ کیا۔ متی رسول رقم کرتے ہیں کہ 40 دن اور 40 رات مسیح یسوع نے کچھ نہ کھایا۔ اس دوران وہ دعا اور روزے کی حالت میں جنگل بیابان میں اپنے باپ یعنی اقنوم اول یہوہ پاک خدا سے کمک حاصل کرتا رہا، اور جب اس کو بھوک لگی تو شیطان مخالف اس کے نزدیک آ کر اسے آزمانے کی کوشش کرنے لگا۔ 3 مختلف بیانات سے اس نے مسیحا کو زیر کرنے کی دوڑ دھوپ کی، لیکن مختار دو عالم نے اسے سخن پاک استثنا کی کتاب سے جوابات دے کر اس کا منہ بند کر دیا۔ مسیح خداوند کا روزہ دین مسیحت میں انتہائی مقام اور اہمیت رکھتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ روزے کے معنی و مفہوم کیا ہے۔ روزہ لفظ فارسی زبان کا لفظ ہے، اور یہ ایسا لفظ ہے جس سے ہم بہت زیادہ فیملیئر ہیں، کیونکہ یہ لفظ ہمارے معاشرے میں بہت سنا جانے والا، بہت بولا جانے والا لفظ ہے۔ روزہ انگلش میں فاسٹنگ، اور عربی میں صوم، اور یونانی میں نیسٹیو، اور جب ہم ان الفاظ کو کمبائنلی دیکھتے ہیں تو ان الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ کھانے پینے سے مکمل پرہیز کرنا۔ صوم کا جو کانسیپٹ تھا وہ تھا کہ بغیر خوراک کے اور پانی کے ایک سرٹن پیریڈ تک رہنا۔ عہد عتیق میں ہم اس بات کو دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے لفظ روزہ استعمال نہیں کیا گیا، جان کو دکھ دینا استعمال کیا گیا، اور پھر آخر ہم دیکھتے ہیں کہ عہد عتیق میں ہی اسرائیل کے لیے لفظ روزہ استعمال کیا گیا۔ لفظ روزہ جب ہم اسے دیکھتے ہیں تو یہ جس لفظ سے ہمیں اس کے بارے میں جاننے کا موقع ملتا ہے وہ لفظ ہے انانفیس، یعنی کھانے پینے کی چیزوں سے پرہیز کر کے اپنی توجہ کا مرکز اپنے خدا کو بنانا۔ اور روزہ صرف یہ نہیں کہ آپ کھانے پینے کی چیزوں کو ترک کر دیں اور آپ کا خدا کے ساتھ ریلیشن نہ ہو۔ روزہ دراصل ہمارا خدا کے ساتھ رابطے کو درست کرنے کا نام ہے۔ نئے عہد نامہ میں جب ہم دیکھتے ہیں یونانی زبان میں روزہ کے لیے لفظ، تو وہ اینان پسو ہے۔ اس کا مطلب بھی اپنی جان کو دکھ دینا ہی ہے۔ روزہ سے مراد ایسی عبادت ہے جس میں انسان کھانے پینے کی چیزوں سے اجتناب کرے۔ اور جب ہم بائبل کی اصطلاح میں دیکھتے ہیں تو بائبل کی اصطلاح میں روزہ تھوڑا سا اور اس سے بڑھ کر ہے۔ روزہ جو ہے وہ پاکیزگی کے ساتھ خدا کے متلاشی ہونا ہے، یا خدا کی قربت کا بھوکا اور پیاسا ہونا ہے۔ اور جب ہم کھانے پینے سے اجتناب کر کے، اور نہ صرف کھانے پینے سے بلکہ جو اور نفسانی خواہشات ہیں ان سے اجتناب کر کے ہم خدا کی قربت کے سیکر ہو جاتے ہیں۔ خدا کی قربت کو پانے کے لیے ہم بھوک اور پیاس کو محسوس کرتے ہیں، تو یہ بائبل میں روزے کا مفہوم ہے۔ روزہ رکھنے کا دستور یا رواج بہت قدیم ہے۔ یہ فروتنی، حلیمی اور عاجزی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ عہد عتیق ہمیں روزہ رکھنے کی بنیادی تعلیم فراہم کرتا ہے۔ عہد اول میں ہمیں فرضی اور اختیاری روزوں کی عملی مشقوں کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ آئیے جاننے کی صحیح کرتے ہیں کہ عہد عتیق میں روزوں کی تاریخ اور مذکورہ قوانین کیا ہیں۔ عمومی اعتبار سے ایک ہی ایسا روزہ تھا جو فرض تھا،
اور وہ تھا یوم کپور کا روزہ، ایسا روزہ جو خدا نے دائمی قانون ٹھہرایا تھا کہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو تمام قوم جو ہے وہ روزہ رکھے گی، اور وہ روزہ فرضی روزہ کہلاتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر کسی نے بھی روزہ رکھا تو وہ اختیاری روزہ کہلایا، اور وہ با مقصد روزہ تھا۔ ابتدا میں بنی اسرائیل کا جو روزہ تھا وہ تہوار کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا تھا، سالانہ ایک روزہ تھا یوم کفور کے ساتھ، لیکن پھر اسیری کے بعد مزید جو تہوار تھے وہ بنی اسرائیل کی زندگی میں شامل ہو گئے، جو کہ ان کی جو دکھ تھے، ان کے جو حالات و واقعات ان پہ گزرے ان کو ظاہر کرتے تھے، اور ہر تہوار کے ساتھ پھر ان پر ایک روزہ تھا۔ کچھ روزے جو تھے وہ تہواروں کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں تھے، وہ گاہے بگاہے لوگ روزے رکھتے تھے، خداوند سے اس کی گائیڈنس لینی ہو، یا کوئی ایسا، جیسے آستر نے روزہ رکھا خداوند کی ہدایات کے لیے، پھر کوئی گناہ آ گیا زندگی میں اس کے لیے روزہ رکھا، سو اس طرح سے روزے رکھے جاتے تھے۔ خصوصاً 4 روزے ایسے روزے تھے جو فرض تھے، اور ان فرض روزوں کا رکھنا لازم تھا۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ کفارے کے لیے روزہ رکھا جاتا تھا، اور کفارے کا روزہ اپنے جان کی اس حصے کی قربانی کے طور پر یا توبہ کے لیے رکھا جاتا تھا جس سے وہ نجات چاہتے تھے۔ عموماً اسرائیلی لوگ ہفتے میں 2 دفعہ روزہ رکھتے تھے، اور یہ روزہ عام طور پر سوموار اور جمعرات کا ہوا کرتا تھا، لیکن بعض لوگ فریسیوں میں یا یہودی شرع کے عالموں میں اپنے آپ کو زیادہ راست باز دکھانے کے لیے 2 سے زیادہ روزے بھی رکھتے تھے۔ اس طرح ان کے روزے سال میں 100 سے بھی زیادہ ہو جاتے تھے۔ لیکن بنی اسرائیل میں ایک اور چیز بھی آ گئی، اور وہ یہ تھا، لوگوں نے سمجھنا شروع کر دیا کہ شاید اگر وہ روزہ رکھیں گے تو وہ خدا کو مجبور کر دیں گے کہ وہ ان کی بات سنیں، لیکن پھر انبیاء نے انہیں تنبیہ کی کہ کجروی کے ساتھ رکھے گئے ہوئے روزے کسی کام کے نہیں ہیں۔ روزہ یقیناً انسان کے لیے از حد ضروری بندگی ہے، اور یہ مختلف مقاصد کے لیے رکھا جاتا رہا، اور ہم بھی مقصد پرور کی توجہ حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ کتاب مقدس میں بھی اس کی متفرق مثالیں موجود ہیں۔ بائبل مقدس میں روزے مختلف دنوں کے ہیں، اس میں 1 دن کا بھی روزہ ہے، اس میں 3 دن کے روزوں کا بھی ذکر ہے، اس میں 7 دن کے روزوں کا بھی ذکر ہے، اس میں 21 دنوں کے روزے کا بھی ذکر ہے، اور اس میں 40 دنوں کے روزے کا بھی ذکر ہے۔ جناب آرتھر والس اپنی ایک کتاب دی چوزن فاسٹ میں روزے کی 3 بڑی قسمیں بتاتے ہیں۔ یوں تو کئی طرح کی ہیں روزے کی قسمیں، لیکن وہ 3 بڑی قسمیں روزے کی بتاتے ہیں۔ نمبر 1 جو روزہ ہے وہ ہے پرفیکٹ فاسٹنگ، مکمل روزہ، اور اس کا ذکر احبار کی کتاب اس کے 23ویں باب کی 32ویں آیت کے اندر موجود ہے کہ تم سورج غروب ہوتے ہی روزہ رکھو اور اگلے دن سورج غروب ہوتے ہی روزہ کھول لو۔ تو اس طرح سے یہ 24 گھنٹے کا دورانیہ یا پھر یہ 8 پہرا روزہ بن جاتا ہے۔ روزے کی دوسری قسم کو جو نام آرتھر والس نے دیا ہے وہ ہے ایبسولیٹ فاسٹنگ، مفوق الفطرت روزہ۔ یہ روزہ 3 دن کا، 7 دن کا، یہاں تک کہ 40 دن کا بھی یہ روزہ بائبل میں پرانے عہد نامے کے اندر بیان ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ 3 دن کا روزہ ملکہ آستر کے دور میں رکھا گیا، پھر اسی طرح سے داؤد نبی نے جو ہے وہ 7 دن کا روزہ رکھا، پھر 40 دن کا 2 دفعہ مرد خدا موسیٰ نے روزہ رکھا، اور اسی طرح سے ایلیہ نبی نے 40 دن کا رکھا۔ تو اس روزے کی قسم کو ایبسولیٹ فاسٹنگ کہا گیا، مفوق الفطرت روزہ۔ تیسرا روزہ جو ہے اس کو پارشل فاسٹنگ یا سب فاسٹنگ کا نام دیا گیا۔ اس روزے میں ٹائم پیریڈ ایماندار روزہ رکھنے والا جو ہے وہ اپنی مرضی سے سلیکٹ کرتا تھا، اور عام طور پر یہ دن سے شروع ہو کر شام سورج غروب ہونے تک ہوتا تھا۔ آپ اگر قضات کی کتاب اس کے 20ویں باب کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک بنی اسرائیل کے لوگوں نے فاسٹنگ کی، اور بھی اس طرح سے کئی جگہوں پر۔ ایک موقع پر ساؤل بادشاہ نے
जंग के दौरान ये कसम खा ली कि सुबह से लेकर शाम तक जब तक हम फतह नहीं हासिल कर लेंगे, कोई शख्स जो है वो कुछ भी नहीं खाएगा। वो जो है वो जुज़वी रोज़ा उसको कहा जाता है या सब फास्टिंग कहा जाता है। अहद कदीम में आम तौर पर जितने भी रोज़े रखे गए थे वो बा मकसद रोज़े रखे गए थे। समूएल का रोज़ा जो था वो बहाली के लिए और गज़बे इलाही से बचने के लिए था। एलिया का रोज़ा जो था वो मेंटल फ्रीडम के लिए था, जज्बात से निकलने के लिए था। अज़रा का रोज़ा जो था वो खुदा से मदद हासिल करने के लिए और शैतान से तहफ़्फ़ुज़ हासिल करने के लिए था। आस्तर का रोज़ा बुराई से बचाव के लिए था। दानियल का रोज़ा खुदा के फजल को हासिल करने के लिए और मुकद्दस मूसा का रोज़ा खुदा की कुर्बत में जाने के लिए और खुदा की शरीयत को हासिल करने के लिए था। तो जितने भी रोज़े रखे गए ये बामकसद थे और इनके बाद कुछ ना कुछ रिजल्ट उनको ईमानदारों को मिला। मूसा ने जब 40 दिन और 40 रात के 2 मरतबा रोज़े रखे यानी 80 दिन, तो वो खुदा से रफ़ाकत रखने और उससे बातचीत करने और उससे अपनी ख़ास बात कहने और उसकी सुनने के लिए वो वहाँ पहाड़ पर गया। अब वो अपनी मर्ज़ी को ख़त्म करके खुदा की मर्ज़ी को जानने के लिए गया। इसीलिए रोज़ा इंसान की ज़िंदगी में और ख़ास तौर पर ईमानदार की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। इलावाज़ी मुख्तलिफ़ तहज़ीबों, सकाफ़तों, इलाक़ों और गैर अक़वाम में भी रोज़ा किसी न किसी मकसद के लिए रखा जाता था, जिसकी मिसालें आज भी कहीं ना कहीं मिलती हैं। कदीम ज़माने में देखते हैं कि मुख्तलिफ़ मज़ाहब, मुख्तलिफ़ अक़वाम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से रोज़ा रखती थी और उनके मकासद भी मुख्तलिफ़ हुआ करते थे। सुमेरी और अकादियन तहज़ीब में हमें नूज़ों की तख्तियों पर रोज़ों के बारे में जो है वो डिस्क्रिप्शंस मिलती हैं। और जब हम उन तख्तियों की बात करें तो वहाँ पर जो रोज़े के ताल्लुक़ से जो तारीख़ है वो ये है कि वहाँ के हुक्मा जो थे, हकीम जो थे, वो लोगों को अक्सर सेहत के ताल्लुक़ से बाज़ बीमारियों में रोज़ा रखवाया करते थे। लेकिन उसके अलावा भी हम अगर देखें तो इसकी तहज़ीब, रोज़ों की तारीख़ की बात करें तो इन तहज़ीबों में ख़ास तौर पर हिंदुइज़म में जो है वो बहुत पुरानी तारीख़ है इसकी कि रोज़े जो हैं वो बाकायदा तौर पर रखे जाते थे। और अगर बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें बाइबल में भी बहुत सी जगहों पर रोज़ों का ज़िक्र मिलता है। कुज़ात की किताब में मिलता है कि रोज़े रखे गए और कौमी तौर पर रखा गया, क्योंकि बिन्यामीन के कबीले को जब मुश्किल का सामना हुआ, सारे लोग उनके एक जुर्म के सबब से बिन्यामीन के कबीले के मुखालिफ हो गए, तो उन्होंने जो है वो कौमी तौर पर उनके लिए रोज़ा रखा। लेकिन इससे भी पहले हमें खरूज की किताब में रोज़े का ताल्लुक़ मिलता है कि रोज़ा जो है वो मुकद्दस मूसा ने 40 दिन और 40 रात कुछ नहीं खाया जब वो खुदा के हुज़ूर में पहाड़ पर थे। सो ये 40 दिन और 40 रात का एक ही रोज़ा जो है उन हस्तियों में वो शामिल हो गए जो आगे चलकर एलिया नबी और फिर यीशु अल मसीह तक ये तारीख़ जाती है। सो इस लिहाज से अगर हम रोज़े की तारीख़ को देखें तो ये तो इंसानी तहज़ीब के साथ ही मुंसलिक है। मसीही रोज़ों की बुनियाद दर हकीकत मसीह खुदावंद का रोज़ा है। यीशु अल मसीह के ताल्लुक़ से जब रोज़े की बात करते हैं तो यीशु अल मसीह का 40 दिन और 40 रात का जो एक रोज़ा या एक फ़ाका कह सकते हैं, खिदमत के आगाज़ से पहले जो है वो यीशु अल मसीह ने इसको रखा। और हम जो है वो बाइबली तारीख़ में भी देखते हैं कि किसी भी चीज़ को जैसे मुक़द्दस हस्तियाँ जो है वो शुरू करना मांग रही थी, उससे पहले रोज़े का तसव्वुर, ख़ास तौर पर 40 रोज़े की बात है। हम इसका आगाज़ मैंने जैसे पहले कहा कि मुक़द्दस मूसा के दौर से शुरू होता है, और जब वो खुदा की हजूरी में थे और खुदा के हजूर से उन्हें तौरात जो है वो मिलना थी, 10 अहकाम मिलना थे। तो ये एक ऐसी हालत थी जहाँ जो है वो खुदा की हजूरी में भूख का तसव्वुर तो खैर हम जानते हैं कि वो तो मौजूद ही नहीं, लेकिन वहाँ से हमें आगाज़ मिलता है। फिर उसके बाद हमें मुकद्दस एलिया की ज़िंदगी में मिलता है। उन्होंने 40 दिन और 40 रात जो है वो चलते रहे और फिर वो
हुरब के पहाड़ तक पहुंचे, सीना के पहाड़ तक पहुंचे, और उसके बाद यीशु मसीह का ये तीसरी हस्ती हैं जिन्होंने 40 दिन और 40 रात का रोज़ा रखा। तो इनकी ज़िंदगी में भी हम देखते हैं कि उनकी बड़ी खिदमत से पहले की तैयारी हमें बियाबान में मिलती है। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के बारे में लिखा कि उसको रूल कुस जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। जिस तरह बनी इसराइल के बारे में लिखा कि खुदावंद ने उसको 40 साल बियाबान में भेजा, खुदावंद यीशु मसीह ने 40 दिन का एक रोज़ा रखा। ये रूल कुस की हदायत और रहनुमाई से वहाँ पर गए हैं ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। खुदावंद यीशु मसीह नासरी बनी नौ इंसान को निजात देने के लिए आए थे, और खुदावंद यीशु मसीह नासरी को इब्लीस ने इन 40 दिनों में हर तरह से आजमाया। और कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है इब्रानियों के खत में, वो हमारी तरह सब बातों में आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। क्योंकि अगर यीशु मसीह नासरी इस तरह आजमाए ना जाते, क्योंकि रोज़े की हालत में 40 दिन और रात में भूखे और प्यासे रहे, तन्हाई में रहे, बियाबान में रहे, और इसमें बदन काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, और इस सारी बदनी कमज़ोरी में इब्लीस उन पर आजमाइशें लाता रहा। मगर यीशु ने हर बार कलाम की कुव्वत और कुदरत से इब्लीस का मुकाबला करके उसको शिकस्त दी। यीशु मसीह पर वो आंखों की ख्वाहिश लाया, जिस्म की ख्वाहिश लाया, ज़िंदगी की शकी लाया, वही सारी आजमाइशें लाया जो आदम और हवा पर भी लाया। आदम और हवा तो गिर गए, मगर खुदावंद यीशु मसीह नासरी सारी आजमाइशों पर गालिब आए। अगर यीशु मसीह को इस तरह आजमाने का मौका इब्लीस को ना दिया जाता तो इब्लीस ही इस बात का इल्ज़ाम लगा सकता था कि मुझे आजमाने का मौका नहीं दिया गया, अगर मैं इसको आजमाता तो मैं इसको भी गिरा लेता। मगर यीशु मसीह नासरी आजमाए गए, गालिब आए, इब्लीस को शिकस्त दी, और पूरी तौर पे वो इस बात के लिए मुकम्मल तौर पर फिट करार पाए कि ही इज़ द लैम्ब ऑफ गॉड, जो कि बनी नौ इंसान को गुनाहों से खलासी और रिहाई देगा। खुदावंद यीशु मसीह नासरी की जब पहाड़ पर सूरत बदलती है तो ये तीनों शख्सियतें, खुदावंद यीशु मसीह नासरी जिन्होंने 40 दिन रात का एक रोज़ा रखा, एलिया और मूसा जिन्होंने 40-40 दिन के रोज़े रखे, एक ही जगह पर हमें नज़र आते हैं। और ये नज़र आता है कि ये बड़ी शख्सियतें बड़े काम के लिए मुकर्रर थीं, इसलिए 40 दिन के रोज़े इनके साथ जुड़े हुए हैं। दीन बरहक यानी मसीहत दुनिया का सबसे बड़ा दीन है। इसमें सालाना 40 रोज़े रखने की अमली मश्क साल बसाल की जाती है। आइए जानते हैं कि क्यों, कैसे और कब ये रवाज कायम हुआ कि मसीही सालाना 40 रोज़े रखें। असल में बुनियाद मसीह का रोज़ा है, और इसी के ऊपर जब 325 में नकाया की काउंसिल में बातचीत की गई तो उस वक्त ये डिसाइड किया गया कि हमें रोज़ों का एहतमाम भी करना चाहिए ताकि इंसान रोज़ा रखे, खुदा की कुर्बत हासिल करे, खुदा की नज़दीकी हासिल करे, और बहुत सारे ऐसे मसाइल जो हल नहीं हो पाते उनकी तकमील के लिए वो खुदा के हुजूर में झुके। उस वक्त के बुजुर्गों ने काउंसिल में 40 रोज़े रखने का एक बाकायदा शेड्यूल तरतीब दिया, जिनका आगाज़ ऐश वेडनेसडे से और इख्तिताम ईद क़यामत मसीह पर होता है। हम देखते हैं कि नकाया की काउंसिल के बारे में भी ये कहा जाता है कि ये काउंसिल ने मुकर्रर किया, और फिर मसीही लेंट के त्यौहार के तौर पर 40 रोज़े रखने लगे। अब जहाँ तक इन 40 रोज़ों का जिक्र है, इसका हुक्म तो नया नामे में हमें कहीं भी नज़र नहीं आता कि हम पर ये रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। हाँ, ये कलीसिया के बुज़ुर्गों ने 325 के बाद इनको मुकर्रर किया है, और ये इख्तियारी रोज़े हैं जो कि फ़र्ज़ नहीं हैं, और बाइबल मुकद्दस में इसको रखने का हुक्म ने दिया गया, मगर कलीसिया बुज़ुर्गों ने इसको कायम किया है। और ये इर्तिकाई मुनाज़िल तय करता हुआ अब जो लैंड सीज़न में नज़र आता है, मगर ये रोज़े मसीहों पर फ़र्ज़ नहीं है। यहूदी लोग सारे कमरी कैलेंडर इस्तेमाल करते थे। उनका दिन जो है वो शाम से शुरू होता था, और जब हम पैदाइश की किताब को पढ़ते हैं तो वहाँ भी जब खुदा ने ज़मीन व आसमान को बनाया तो वहाँ जो जिक्र मिलता वो है शाम हुई और फिर सुबह हुई, सो पहला दिन गुजरा। सो यहाँ से हमें मालूम होता है कि रोज़े का दौरानिया क्या है, यानी शाम से शाम तक ये मसीही रोज़े का दौरानिया है। क्योंकि कई लोग कहते हैं जी 2 घंटे का भी रोज़ा हो सकता है, सुबह से शाम तक भी हो सकता है, और लेकिन जब हम कलाम मुक़द्दस को पढ़ते हैं
اور روزے کے ٹائمنگ کو دیکھنے کے لیے بات کرتے ہیں تو ہمیں احبار کی کتاب 23ویں باب میں اس کا دورانیہ ملتا ہے۔ جب ہم پرانے عہد نامہ میں احبار کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کے 16ویں باب کی 29ویں آیت سے لے کر 31ویں آیت تک، تو وہاں پر بڑے واضح طور پر خدا نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ تم 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو اپنی جانوں کو دکھ دینا۔ یہ روزہ کی طرف اشارہ تھا۔ اسی طرح جب ہم روزہ کے دورانیہ کی بات کرتے ہیں تو کتاب مقدس میں روزہ کے بارے میں جو دورانیہ ہے وہ 24 گھنٹے ہی ہے۔ بہت بار ہمارے لوگ روزہ کے دورانیہ کے بارے میں کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں۔ تو وہاں پر لکھا ہے احبار کی کتاب میں شام سے لے کر اگلی شام تک، یعنی کہ 24 گھنٹے بنتے ہیں، تم اپنی جانوں کو دکھ دینا۔ اور روزہ کا دورانیہ 24 گھنٹے ہی ہے مسیحیت میں بھی۔ ان 40 روزوں کا آغاز دا ڈے آف ایشز یعنی راکھ کے بت سے کیا جاتا ہے۔ ہر سال کھجوروں کے اتوار کے موقع پر لہرائی جانے والی ڈالیوں کو سکھانے اور جلانے کے بعد ان سے حاصل شدہ راکھ کو محفوظ کر کے اگلے سال راکھ کے بت کی عبادت میں استعمال کیا جاتا ہے۔ راکھ لگانے کا دستور کافی قدیم ہے، اگرچہ اس دن کو منانے کی واضح بائبلی تعلیم موجود نہیں ہے، تاہم راکھ اور خاک کا استعمال علم الہی میں بہت شفاف اور معنی خیز ہے۔ تو راکھ کا ہمجت مفہوم ہے بائبل مقدس میں۔ راکھ سے مراد افسوس بھی ہے، ماتم بھی ہے۔ جیسا کہ ہم ایسٹر کی کتاب میں اس کے 4 باب میں پڑھتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل کے خلاف شاہی حکم جاری ہوا تھا تمام صوبوں میں، تو لکھا ہے ایسٹر کی کتاب اس کا 4 باب اس کی 3 آیت میں کہ یہودیوں کو سخت غم ہوا اور وہ روزہ رکھتے اور ماتم اور واویلا کرتے تھے اور بطیروں نے راکھ اور ٹاٹ کا بستر بنایا۔ لہٰذا یہ ماتم اور افسوس کی علامت ہے۔ یہ گناہوں پر پشیمانی کی علامت بھی ہے۔ انفرادی طور پر بھی بنی اسرائیل اور اجتماعی طور پر بھی اپنے گناہوں سے جب توبہ کرتے تھے تو وہ راکھ استعمال کرتے تھے، خاک استعمال کرتے تھے۔ مثلاً ایوب نبی فرماتے ہیں اپنی کتاب کے 42 باب میں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے اور میں خاک اور راکھ میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ تو ہوگا انفرادی۔ اجتماعی طور پر ہم جب دیکھتے ہیں نہمیا کی کتاب اس کا 9 باب اس کی 1 آیت، اس میں کیا لکھا ہے؟ اور مہینے کے 24ویں دن بنی اسرائیل روزہ رکھ کر اور ٹاٹ اوڑھ کر اپنے آپ کو مٹی میں ڈال کر جمع ہوئے۔ یونس نبی کی کتاب اس کے 3 باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ نینوا کے لوگوں کو جب یونس تبلیغ کرتا ہے تو وہ توبہ کی علامت کے طور پر اپنے اوپر خاک ڈالتے ہیں، راکھ ڈالتے ہیں اور نیچے زمین پر بیٹھ کر توبہ کرتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل اور غیر اقوام سب توبہ کے طور پر اس کو استعمال کرتے تھے، اور عہد جدید میں یسوع مسیح نے بھی اس کو توبہ کے طور پر جو ہے وہ پیش کیا راکھ کو۔ ہم متی کی انجیل اس کا 11 باب اس کی 21 آیت میں پڑھتے ہیں، یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ یہ معجزے جو تم میں کیے گئے اگر سور اور سیدون میں کیے جاتے تو وہ ٹاٹ اوڑھ کر اور خاک میں بیٹھ کر کب کی توبہ کر لیتے۔ تکوین کی کتاب اس کے 3 باب میں ہم پڑھتے ہیں، خدا کہتا ہے کہ اے انسان تو خاک ہے اور خاک ہی میں دوبارہ لوٹے گا۔ لہذا جب ہم راکھ لگاتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو حلیم اور فروتن کرتے ہیں، ہم اب اقرار کرتے ہیں کہ ہم فنا ہیں، ہم مٹی سے بنے اور مٹی میں لوٹیں گے۔ نکایا کی کونسل میں اگرچہ روزوں کے تعلق سے سیر حاصل گفتگو ہوئی اور اس کو باقاعدہ ترتیب دیا گیا، تاہم ایش وینسڈے کا آغاز بہت سالوں بعد 7ویں صدی میں پوپ گریگری کے حکم سے ہوا، اور 11ویں صدی مسیحی تک یہ اس وقت کی تمام رومن کلیسیاؤں میں رائج ہو چکا تھا، اور 11ویں صدی میں رومن کلیسیائیں راکھ کے بت سے ہی لینٹ سیزن کا آغاز کرتی تھیں۔ لینٹ جو ہے نا عام طور پر یہ عرصہ یا وقت کو ظاہر کرتا ہے۔ پرانی انگلش میں اس کو بولتے تھے لینگٹن، لینگٹن سے یہ لفظ نکلا ہے لینٹ۔ لینگٹن کیا تھا؟ وہ جب سردی کے دن ہوتے ہیں تو سردی کے دنوں میں جو دن ہوتا ہے
وہ مختصر ہوتا ہے، اور جیسے جیسے سردی سے ہم نکل کے موسم سرما سے ہم نکل کے موسم بہار کی طرف جاتے ہیں، ویسے ویسے دن جو ہیں وہ طویل ہوتے جاتے ہیں۔ اس کو بولتے تھے لینگٹن، جس کا مطلب ہے لینتھننگ، طویل ہونا۔ وہاں سے ہم نے یہ لفظ نکالا ہے لینٹ۔ اصل میں لینگٹن کا مطلب بھی بہار تھا، سپرنگ تھا، اور چونکہ ہمارے روزے بھی، مسیحیوں کے روزے بھی جو ہیں وہ بہار کے موسم میں عام طور پر آتے ہیں، اس لیے اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے لینٹ سیزن۔ لہٰذا یہ ہے ایک عرصہ، 40 دنوں کا پر محیط وہ عرصہ جس میں مسیحی روزہ رکھتے ہیں، اسے لینٹ بولتے ہیں۔ اس لیے عام طور پر لوگ اس کو مکس کر دیتے ہیں کہ جی لینٹ یا روزہ ایک، نہیں، لینٹ عرصہ ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ زمانہ مسیح میں یوحنا اصطباغی بھی اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتا تھا کہ وہ روزہ رکھیں، اور کٹر فریسی بھی ہفتے میں 2 دن روزہ رکھنے کو ترجیح دیتے تھے، اور منجی عالم سے بھی یہ سوال کیا گیا تھا کہ یوحنا کے شاگرد تو روزہ رکھتے ہیں، مگر تیرے شاگرد روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے حوالے سے یہ بات کرتا ہے کہ جب تک دلہا موجود ہے اور باراتی اس کے ساتھ ہیں تو انہیں کسی طرح کے ماتم کرنے کی یا اپنے جسم کو، اپنے بدن کو کسی طرح کے دکھ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یسوع مسیح جس کلچر میں رہ رہے تھے وہاں پہ شادی کے ایونٹ کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی، اور جب کبھی شادی کا موقع ہوتا تھا تو وہ اس قدر خوش ہوتے تھے کہ وہ کبھی کبھی اپنی مذہبی رسومات کو بھی پس پشت چھوڑ دیتے تھے اور خوشی مناتے تھے اور کسی طرح کا ماتم نہیں کرتے تھے۔ اور اس موقع کو دیکھتے ہوئے یسوع مسیح نے ان پر واضح کر دیا کہ کیونکہ دلہا یہاں موجود ہے اور اس وقت انہیں روزہ رکھنے کی کسی طرح کی کوئی قید نہیں ہے، نہ ہی ضرورت ہے، لیکن جب دلہا اٹھا لیا جائے گا یا دلہا چلا جائے گا تو پھر جیسے کہ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں ابھی ہم روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اور روزہ ہم کیوں رکھیں گے؟ اس لیے نہیں کہ ہم کوئی خدا سے کوئی اعلیٰ مرتبہ پانا چاہتے ہیں، بلکہ اپنے آپ کو خاک سر کرنا ہے، اپنے آپ کو خالی کرنا ہے تاکہ ہمارا خدا کے ساتھ تعلق بہتر ہو سکے۔ خدا سے کوئی ہم نے کسی طرح کا فائدہ نہیں لینا، بلکہ خدا کے ساتھ اچھے تعلق کے لیے ہم نے روزہ رکھنا ہے۔ تو یہی ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ یسوع مسیح نے بالکل منع نہیں کیا کہ آپ روزہ نہ رکھیں، بلکہ صرف یسوع نے اس اسپیسیفک وقت کو دیکھتے ہوئے کہا کہ اب براتیوں کو کسی طرح کا ماتم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کے شاگرد تھے وہ ماتم کرتے تھے، اور اسی طرح فریسی جو تھے وہ روزہ کیوں رکھتے تھے؟ وہ ہفتے میں 2 یا 3 دفعہ روزہ رکھتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس لیے نہیں کہ وہ خدا کو خوش کرنا چاہتے تھے، بلکہ اس لیے تاکہ لوگ ان کی تعریف کریں اور لوگ ان کو دوسرے عام یہودیوں سے اچھا محسوس کریں۔ یسوع مسیح جب زمینی خدمت میں تھا تو اس نے اپنے شاگردوں کو یہ نہیں کہا کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، بلکہ مسیح نے تو روزے کی تعلیم اپنے شاگردوں کو دی، لیکن مسیح نے یہ بھی کہا کہ جب تک دلہا تمہارے ساتھ ہے تم اس وقت تک روزہ نہیں رکھ سکتے۔ لیکن بعد میں وہی شاگرد ہمیں دکھائی دیتا ہے انہوں نے روزے اور دعا کے ذریعہ سے اپنی خدمتوں کو مضبوط کیا اور دنیا کے لیے باعث برکت بنے۔ کلام اقدس کے مطابق روزے کا بنیادی مقصد خود انکاری اور خود ضبطی ہے۔ روزہ ایک ایسا عمل یا قربانی ہے جس میں روزہ رکھنے والا اور جس کے لیے روزہ رکھا گیا ہو دونوں قریب آ جاتے ہیں۔ لیکن زمانہ مسیح میں فریسی ریاکارانہ روزہ رکھتے اور منہ کو بگاڑتے اور چوکوں میں کھڑے ہو کر لوگوں کو بتانا پسند کرتے تھے۔ تمثیل روزمرہ زندگی سے سبق موز بات کو ہم تمثیل کہتے ہیں۔ تمثیل جمع ہے تمثیل کی۔ تو جب ہم تمثیل کی بات کرتے ہیں تو یہاں 2 ہیں، ایک کورے کپڑے کا پیوند جو ہے وہ پرانی پوشاک میں لگانا، اور دوسری ہے پرانی مشقوں میں نئی مے بھرنا۔ تو یسوع مسیح انہیں بتانا چاہ رہے ہیں جب آپ جسمانی معاملات میں بہت انٹیلیجنٹ ہیں تو خدا کے ساتھ عبادت میں بھی، خدا کے ساتھ ریلیشن شپ میں بھی آپ کو میچور ہونا ہے اور سمجھدار ہونا ہے۔ اور اس لیے جب تم سمجھدار ہو تو کیا تم کورے کا مطلب یہاں نیو کپڑا ہے جو ٹیکسٹائل مل سے آتا ہے جو بھی دھویا نہیں گیا،
इसलिए अक्लमंद लोग आज भी कपड़ा जो है, खास तौर पर ये कपड़ा जो उस वक्त बनता था वो शिलिंग होता था। तो यीशु मसीह ने कहा जब पुरानी पोशाक में तू पैबंद लगाएगा नए कपड़े का, और वो पुरानी पोशाक में से उसमें तो पहले ही इतनी कुव्वत नहीं कि वो अब बर्दाश्त करे, तो वो शिलिंग हो जाएगी और वो पुरानी पोशाक को भी क्या कर देगा, पैबंद फाड़ देगा। लिहाजा जरूरत इस बात की है जब तुम अक्लमंद हो तो पुरानी पोशाक में नया पैबंद नहीं लगाते। तो यीशु मसीह नए दौर का आगाज करने आए, खुदा के साथ नए रिलेशनशिप का आगाज करने आए, इसलिए कहा तुम्हें इसके लिए नया होना जरूरी है। दूसरी तमसील जो थी वो पुरानी मशकों में नई मैं भरने की थी। तो जब हम देखते हैं मैं की अपनी एक हीट होती थी, मैं जब तैयार होती मैं की अपनी हीट होती, ये ताज़ा अंगूरों के रस से भी है, फिर उसमें तबखीर भी उठाई जाए अगर तो वो उसकी अपनी एक हीट होती थी। तो पुरानी मशकें जो हैं वो बकरी की खाल की होती थी ज़्यादा था। जब बकरी या भेड़ की खाल की ये मशकें बनाई जाती तो वो जब पुरानी हो जाती तो उनमें फैलने की सलाहियत कम हो जाती, जबकि नई मैं जो है उसके अंदर ऐसी हीट है कि वो फैलती है। तो यीशु मसीह ने यहाँ पर भी यही कहा कि तुम जो पुराने नज़रियात अकायद के और उन तालीमात के ऊपर ज़िंदगी गुजार रहे हो जो कि खुदा के कलाम में नहीं है, उनके अपने बनाए हुए लॉज जो हैं रबियों के वो बहुत ज़्यादा थे, और उन्होंने ये समझे कि खुदा के दिए हुए कवानीन की तशरीह करने के लिए अपने से बहुत सारे ऐसे कवानीन बना लिए थे जो कि बहुत सख्त थे, और इससे उनकी ज़िंदगी एक रिजिड रिलीजियस लाइफ हो गई थी। और ऐसे रिलीजियस लोग, ये लफ्ज़ रिलीजन जो है ये लैटिन वर्ड रिलीजियो से है, और लीजियो जो है इसका मतलब ही टाई अप करना है, बांधना है। तो इसीलिए एक बड़ा मशहूर मुहावरा है कि लीगलिज्म बाइंड्स, लीगलिज्म ब्लाइंड्स। ये रस्में जो हैं, लीगलिज्म जो है ये लोगों को ब्लाइंड कर चुका था, बाइंड कर चुका था, वो बांधे हुए थे उन रस्मों के, और उन रस्मों के अंधाधुंध पैरवी कर रहे थे। इसलिए यीशु मसीह ने उन्हें कहा तुम्हें अब सच्चाई की तरफ मुड़ना है। यिर्मयाह नबी के सेफे में जब हम कुम्हार की मिसाल को देखते हैं तो कुम्हार की मिसाल जो उसमें वो उसी मिट्टी से फिर दोबारा नया बर्तन बना लेता है जो कि पहले बिगड़ चुका था। तो खुदा अब क्या करता है, खुदा चूंकि प्यार करता है उनसे, इसलिए उनसे कहता है कि तुम्हें पुराने से नए बनना है। अब नए बनने का अमल बड़ा खूबसूरत था, उसमें यह था कि उसको पानी में भिगोया जाता पुरानी मशक को, और फिर उस पर तेल मला जाता और वो सॉफ्ट हो जाती, और वो इस तरह सॉफ्ट हो जाती कि वो फैलने के काबिल हो जाती। इसलिए यीशु मसीह ने कहा अब कलाम, यीशु मसीह के कलाम की पैरवी पानी को तशबीह देती है, और बाज़ जगहों पर हम देखते हैं रूह कुद्स को भी तशबीह देती है, लेकिन यहाँ पर जब हम कलाम की तशबीह को देखेंगे तो फिर हम तेल को रूह कुद्स की तशबीह से देखेंगे, तो हमें मालूम पड़ेगा कि कलाम के साथ पाकरू जब जिंदगियों में काम करेगा तो वो नए हो जाएंगे, खुदा के रूह की हदायत से चलने वाले। जैसे यिर्मयाह नबी के सहीफे में कहा कि मैं अपना रूह तुम्हारे अंदर डालूंगा और तुम्हारे संगीन दिल निकाल कर गोश्तीन दिल अनायत करूंगा, और फिर तुमसे अपने आइन की पैरवी करवाऊंगा। उनका रोज़ा जो है वो रियाकारी और वो ऐसी रवायतों पर मबनी था जो किसी हद तक बेफायदा और गैर हकीकी थी, और वो इन्हीं रवायतों को और इस तरह के रोज़ों को लोगों पर मुसल्लत करते थे, जिसके जवाब में यीशु मसीह ने यह भी कहा कि नई मैं को पुरानी मशकों में डाल देना अच्छा नहीं है। और इसी तरह यीशु ने कोरे कपड़े के पैबंद को पुरानी पोशाक में लगाने के बारे में भी बात की। इससे भी मुराद यही है कि यीशु मसीह उस जो पुरानी रवायात जो रियाकारी से आलूदा हो चुकी थी उसके बारे में यीशु ने उनको ये समझाने की कोशिश की कि तुम पुरानी रवायात से इस नई तालीम को जो हकीकत पर मबनी थी
यानी मेरा मतलब है यीशु मसीह की तालीम जो रोज़े के मुतल्लक है और जो ज़िंदगी के मुतल्लक है, वो यीशु मसीह उनको ये बताना चाह रहे हैं कि तुम इस नई तालीम को पुरानी रवायात से परख नहीं सकते, क्योंकि पुरानी रवायात जो हैं वो रियाकारी से आलूदा हो चुकी हैं और उनका रोज़ा भी रियाकारी पर मबनी होता था, जिसके लिए यीशु मसीह ने ये भी कहा कि जब तू रोज़ा रखे तो तेरा रोज़ा खुदा के लिए होना चाहिए, जो पोशीदगी में देखकर तुझे अजर देगा। दिखावे का रोज़ा कतन कादर मुतलक खुदा को नापसंद है। याद रखें, दीन मसीहत में हकीकी रोज़ा से मुराद खुदा की खुशनूदी और कुर्बत हासिल करना है, और अगर रोज़ा पोशीदगी में रखा जाए तो अजर यकीनी है। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखे गए अंजीली बयान उसके 6 बाब में बड़े वाज़े तौर पर फरमाया कि जब तुम रोज़ा रखो तो अपनी सूरत रियाकारों की तरह उदास ना बनाना और अपना मुंह ना बगाड़ना। खुदावंद यीशु मसीह ने वहाँ पर रोज़ा के दौरान हमारा रवैया कैसा होना चाहिए बड़े वाज़े तौर पर बताया। रोज़ा रख कर दूसरों को बताना, दिखावा करना अच्छी बात नहीं, इसकी ममानत की गई है। और फिर यीशु मसीह ने कहा कि अगर वो लोग इसलिए अपना चेहरा बगाड़ते हैं ताकि लोग उन्हें रोज़ादार जाने। अगर लोगों ने रोज़ादार जान लिया तो फिर यीशु मसीह ने फरमाया है कि वो अपना अजर पा चुके। और जब यहूदी तारीख़ को हम देखते हैं, फिर हमें मालूम पड़ता है कि यहूदी जो हैं वो जो अपने आप को बड़ा रास्तबाज जाहिर करना चाहते थे, वो क्या करते, जब रोज़ा रखते, और रोज़े के दिन उनके कौन से थे? रोज़े के दिन सोमवार और जुमेरात थे, क्योंकि ये दिन मंडी के दिन थे, वहाँ पर कारोबार के दिन थे। तो वो क्या करते, वो उस दिन अपने मुंह पर एक पीली मट्टी लगा लेते और वो पता चले कि ये शख्स बहुत रोज़े रखता है और इसका रंग अब पीला हो गया है रोज़े रख रख कर जो है, और ये बड़ा पारसा है, बड़ा नेक शख्स है, बड़ा दीनदार है, बड़ा परहेजगार है। और इसके ऊपर वो ये करते, अपने बालों में वो राख डाल लेते, किसी तरह से भी बखेर लेते। पता चलता बहुत ज़्यादा पारसाई है इस शख्स के अंदर। लोग उसको रोज़ादार जाने, उसकी इज्जत करें, उसको वाह करें और उसको इस ज़मीन पर बड़ी रिस्पेक्ट दी जाए। और इससे बढ़कर वो क्या करते, लंबे चोगे पहनते, उनका गिरेबान फाड़ लेते, ताकि लोग जाने कि ये शख्स वाकई बहुत ज़्यादा जो है वो खुदा के साथ अटैच है और ये खाकसारी और आजिज़ी कर रहा है। जबकि वो वहाँ जाकर बाज़ारों में फिर जाकर ये दिखावा करते, वहाँ जाकर जो है वो इबादत करते, नमाज पढ़ना शुरू हो जाते और लोगों के बीच में नमाज पढ़ते। और यीशु मसीह ने इसीलिए उनकी दुआ के मुतालिक भी कहा कि जब अपने शागिर्दों को सिखाया, कहा तुमने बक बक नहीं करना, ज़्यादा बोलना, वो ज़्यादा ऊंची आवाज़ में दुआएं करते। ये जो तारीफ़ है, सिताइश है, लोग हमारी बढ़ाई करें, तो ये हमारा अजर है। खुदावंद यीशु मसीह ये चाहता है कि हमारा रोज़ा पोशीदगी में हो, दुनिया ना देखे, दुनिया ना सोचे, दुनिया हमारी बढ़ाई ना करे कि वाह 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 क्या बात है जी, क्या बात, बड़े रोज़े रखता जी। तो ये जो बात है ये खुदावंद नहीं चाहता। अब इसमें नीयत पाई जाती है कि हम दुनिया से अपनी तारीफ़ चाह रहे हैं या हम चाहते हैं कि हमारा बाप जो है वो हमें अजर दे। तो रासबाजी के कामों का जब बयान किया जा रहा था तो उसमें खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने रासबाजी के कामों में 3 खास बातों का जिक्र किया और उनके तकाजे बयान किए। रासबाजी के कामों में एक दुआ करना है, दुआ कैसे करनी है उसके तकाज़ों का बयान किया। फिर खैरात का जिक्र किया, खैरात के क्या तकाजे हैं, कैसे देनी है। फिर खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने रोज़े का जिक्र किया और उसमें खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि जब तू रोज़ा रखे, उसमें यह नहीं लिखा कि अगर तू रोज़ा रखे, इससे मुराद है कि रोज़े तो रखने हैं और उसके तकाजे खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने आगे बयान किया है। फिर जब खुदावंद यीशु मसीह नासरी से ये सवाल किया गया कि यूहन्ना के शागिर्द तो रोज़ा रखते हैं, तेरे शागिर्द रोज़ा नहीं रखते, तो खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने उसमें ये बयान दिया था, ये इरशाद फरमाया था कि बरातियों के साथ जब तक दुल्हा मौजूद है वो रोज़ा नहीं रख सकते, वो मातम नहीं कर सकते, मगर जब दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा
تو وہ روزے رکھیں گے۔ اس سے مراد ہے کہ جب تک خداوند یسوع مسیح ناصری اپنے شاگردوں کے ساتھ تھے وہ روزہ نہیں رکھ رہے تھے، مگر جب خداوند یسوع مسیح ناصری نے صعود فرمایا اس کے بعد شاگردوں نے روزے رکھے، اور اعمال کی کتاب میں ہمیں نظر آتا ہے کہ شاگرد روزہ رکھتے رہے تھے۔ جب کسی خاص مقصد کے لیے کسی کو مسا یا مخصوص کرنا مقصود ہوتا تھا تو پھر خدا سے رائے لینے کے لیے روزہ رکھا جاتا تھا یا خدا کی مدد طلب کرنے کے لیے روزہ رکھا جاتا تھا، تاکہ خدا کی مرضی کے مطابق اس شخص کا چناؤ کیا جا سکے، اس جگہ کا چناؤ کیا جا سکے، یا جو مقصد ان کے سامنے ہوتا تھا اس کو روزے میں رکھتے، دعا کرتے۔ ایماندار اور برگزیدہ شخص جب روزہ رکھتا ہے تو اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کی حضوری میں دیتا ہے، خود ہی کا انکار کرتا ہے، کلام مقدس سے رہنمائی حاصل کرتا اور زیادہ تر وقت دعا میں گزارتا ہے۔ روزے کے دوران مانگی گئی دعائیں یقیناً سونے کو کندن بنانے کا کام کرتی ہیں۔ دعا، جب دعا کے تعلق سے بات کرتے ہیں تو دعا دو طرفہ بات چیت کا نام ہی دعا ہے۔ جیسے ہم ایک دوسرے کے ساتھ دوستی میں بے تکلف ہو کر سب کچھ بتاتے ہیں، تو خدا کے حضور میں بھی ہمیں اپنا دل کھول دینا چاہیے، بتا دینا چاہیے دوستوں کی طرح۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ بائبل مقدس میں خروج کی کتاب میں موسیٰ کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے 33ویں باب میں کہ موسیٰ جب خدا کی حضوری میں خیمہ اجتماع میں آتا تو ایسے بات چیت کرتا تھا جیسے دوست ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں۔ ایک اور شخص کے تعلق سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قاضیوں کی کتاب میں افتح جلادی کے تعلق سے لکھا ہے کہ جب اسے بلا لیا گیا قوم کے بزرگوں نے اپنے لیے، اس سے پہلے کہ کوئی منصب سنبھالتا، اس نے اپنے دل کا حال سارا کھول دیا اور خدا کے حضور بے تکلفی سے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا۔ یہ افتح کے تعلق سے قاضیوں کی کتاب 11ویں باب کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، بے تکلفی سے سارا کچھ اس نے خدا کو بیان کر دیا۔ دعا اور روزہ ایسے ہے جیسے جس طرح ناخن اور گوشت جدا نہیں ہو سکتے، اسی طرح دعا اور روزہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ دعا در حقیقت انسان اور خدا کے درمیان رابطہ ہے۔ دعا میں انسان خدا سے بات کرتا ہے اور خدا سے اپنے دل کی آواز بانٹتا ہے۔ اس لیے دعا ایک اہم حصہ ہے روزے کا، اور دعا ہی کے وسیلے سے ہم اپنے آپ کو روحانی طور پر خدا کے ساتھ منسلک رکھتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ہی ہم خدا کے ساتھ بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور یہ دعا ہی ہے جو ہماری روحانی ترقی کا باعث بنتی ہے۔ داؤد نے ایک بہت خوبصورت بات کی کہ خداوند اور اس کے چہرے کے دیدار کے طالب رہو، سیک دا گاڈ۔ ہمیں ضرورت ہے خداوند کے طالب ہوں، اس کی حضوری میں آئیں، جستجو رکھیں کہ وہ لگاتار ہمارے ساتھ ہو، ہم اس کے ساتھ ہوں اور اپنا مدعا جو ہے وہ بیان کر سکیں۔ عہد عتیق میں بھی اور عہد جدید میں بھی جہاں جہاں پر دعا کا ذکر کیا گیا اس کے ساتھ روزے کا ضرور ذکر ہے۔ عہد عتیق میں یوئیل نبی کے صحیفے میں، اور عہد جدید میں جب ہم کلیسے ریکارڈ کی کتاب اعمال کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو ہمیں ان سب جگہوں پر جہاں جہاں خدا کے لوگ مقدسین کلیسیا دعا کرتی رہی، وہ روزے کے ساتھ کرتی رہی۔ مسیحی الہیات میں ایمان کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے۔ ایمان کو اگر ہم بڑھانا چاہتے ہیں تو پھر ایمان کو بڑھانے کے لیے ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم دعا کو بڑھانا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے ہمیں روزے کی ضرورت ہے۔ مسیحی ایمان کا ماخذ دعا اور روزہ ہیں، اور ایمان کے سبب سے ہم نجات پاتے ہیں،
ایمان سے ہی معجزات ہوتے ہیں، معجزات کا ماخذ ہمارا ایمان ہے۔ سو روزہ اور دعا مسیحی ایمان کی خاص کلید ہے، خاص باتیں ہیں۔ ہماری دعائیں رکنے کے بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں، اور پہلا سبب یہ ہے کہ جب ہم گناہ کی حالت میں دعا کرتے ہیں، یاد رہے کہ گناہ کی حالت میں دعا خدا نہیں سنتا۔ گناہگار کی دعا اس وقت سنی جاتی ہے جب وہ توبہ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم غلط مقاصد کے لیے خدا کی مرضی کے خلاف دعا کر رہے ہوتے ہیں تو خدا ایسی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ شک کی حالت میں، غرور کی حالت میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ازدواجی زندگی میں ناچاکی کی حالت میں بھی ہماری دعائیں رک جاتی ہیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ حقیقی دعا صرف خدا کے حضور ضرورتیں مانگنے کا نام نہیں ہے، بلکہ حقیقی دعا میں جب کوئی ایماندار خداوند کے حضور دعا گو ہو کر دعا کرنے کے لیے آتا ہے تو حقیقی دعا میں سب سے پہلے وہ خدا کی تعریف و توصیف بیان کرتا ہے، اپنی شکر گزاریاں پیش کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اپنی ضرورتوں کو بھی خداوند کے حضور پیش کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں خدا کے حضور دعا مانگنے کی ضرورت ہے۔ اور متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 6 باب میں، جہاں پر یہ حوالہ ملتا ہے کہ ہمارا آسمانی باپ ہمارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، اسی کے سیاق و سباق میں ہمیں دعا کرنے کی تحریک ملتی ہے۔ اسی کے ساتھ المسیح نے اپنی زبان مبارک سے یہ فرمایا کہ جب تم دعا کرو تو یوں کہو، اے ہمارے باپ۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم خدا باپ کے فائدے کے لیے نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ہم دعا اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے خدا باپ چاہتا ہے کہ ہم جانیں اور مانیں، ایک بات کا اقرار کریں کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے، ہمیں دعا کی ضرورت ہے، اور ہم خدا کے کردار کو، خدا کی محبت کو، خدا کی شفقت کو جان کر اس کا اقرار کرتے ہوئے اس کے حضور میں جھکیں اور دعا کریں۔ اور جب ہم دعا کریں گے تو دعا کے ساتھ ساتھ ہماری دعا کے اندر اس قسم کی دعا ہو جو خداوند کے روح کے تابع رہ کر ہم دعا کر سکیں۔ مذہبی پن سے نکل کر ہمیں ضرورت ہے خداوند کے روبرو آئیں، اور دعا اور روزہ جو ہے وہ ہماری قوت ہے، زور ہے۔ روزمرہ کی زندگانی میں ایسی بھی حالت کا سامنا ہو جاتا ہے کہ روزہ کے ساتھ دعا کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی صرف روزہ وہاں پر کام نہیں کر پاتا جب تک اس کے ساتھ دعائیں نہ جڑ جائیں۔ ایک دفعہ شاگردوں کا سامنا ایک ایسی ناپاک روح سے ہوا جو ان سے نہ نکلی۔ جب شاگردوں سے ایک موقع پر بدرو نہیں نکل رہی تھی تو خداوند یسوع مسیح سے انہوں نے سوال کیا کہ ہم اس بدرو کو کیوں نہ نکال سکیں، تو خداوند یسوع مسیح نے ان کو کہا کہ بعض قسمیں ایسی ہیں جو دعا اور روزے کے بغیر نہیں نکل سکتی۔ یسوع نے اس بدرو کو نکالا اور شاگردوں نے سوال کیا کہ ہم اس کو کیوں نہ نکال سکیں۔ تو یہ بات یہاں پر قابل ذکر ہے۔ یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ ایمان کی کمی کے سبب سے، اور یسوع نے کہا اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو تو تم اس پہاڑ کو کہو گے کہ یہاں سے سرک کر دوسری جگہ چلا جا تو وہ وہاں چلا جائے گا۔ اور یسوع نے یہاں پر واضح کہا کہ ایمان کی کمی کے سبب سے۔ اور جب ہم اردو تراجم کو دیکھتے ہیں تو اردو تراجم میں ہمیں یہاں پر دعا اور روزے کا ذکر نہیں ملتا، یہاں پر صرف یہ یسوع نے کہا کہ یہ قسم دعا کے بغیر نہیں نکل سکتی۔ لیکن کچھ انگلش تراجم ایسے ہیں جن کے اندر پریئر اینڈ فاسٹنگ کا ذکر ہے۔ تو پریئر اور فاسٹنگ یعنی یہ کمبینیشن ہے ایک، اور جب ہم اس پر بات کرتے ہیں تو پریئر اینڈ فاسٹنگ یہ ایسا کمبینیشن ہے جس میں انسان کو خدا کی قربت جو ہے وہ کثیر مقدار کے ساتھ جو ہے وہ
मिल जाती है, वो और ज़्यादा खुदा की कुर्बत में मशगूल हो जाता है, और जब वो खुदा के करीब हो जाता है तो उसके ईमान में इजाफा होता है। और जब इंसान नफ्स को मारता है तो फिर रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर जब वो घटता है, रूहानी तौर पर उसका खुदा के साथ और ज़्यादा गहरा रिश्ता हो जाता है। वो उतने ही उसकी रूह ट्यून होना शुरू हो जाती है, और जब उसकी रूह ट्यून होना शुरू हो जाती है खुदा के साथ, तो उसमें उतनी रूहानी कुव्वत आ जाती है। खुदा के ज़ुरी में रोज़े और दुआ के साथ ठहरने से रूल कुछ की कुव्वत, जो डिनामिस पावर है, उस जिंदगियों में काम करती, और इब्लीस की बदतरीन बदरुओं, जिद्दी बदरुओं को, उनके अड्डों को बर्बाद करने के लिए जब वो खुदा की कुदरत जो है वो इंसान की ज़िंदगी में आती है, तो ये ज़रूरी है कि खुदा के साथ वक्त गुजारा जाए और दुआ और रोज़े के साथ ट्यून हुआ जाए, और उसका नफ्स नहीं बल्कि उसकी रूह जो है वो खुदा के साथ ज़्यादा तरक्की करे। चूँकि जिस्म के अंदर रूह और बदन की एक जंग है। बदन को जब हम, पौलुस इसीलिए कहता है मैं अपने बदन को मारता कूटता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि वो मारता कूटता है, वैसे उसका मतलब वो ये है, वो उसे काबू में रखने के लिए। तो रोज़ा बदन को काबू में रखता है, जिस्मानी ख्वाहिशात से परहेजगारी कराता है, और जब जिस्मानी ख्वाहिशात कम होती हैं, रूहानी तौर पर हम ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं, और उतनी रूहानी कुव्वत मिलती है जो इब्लीस के मुकाबले के लिए हम फातेह ठहरते हैं। और जो यीशु ने कहा कि ये किस्म दुआ और रोज़े के बगैर नहीं निकलती, तो उससे मुराद ये है कि जब इंसान दुआ और रोज़े में ठहरेगा तो फिर उसके अंदर ईमान जो है वो बढ़ जाएगा, और इस ईमान के हथियार से फिर वो हर काम को करने की जो ताकत है उसको हासिल कर लेगा। क्योंकि हम कई जगह पे ये भी देखते हैं कि इंसान के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है जब खुदावंद उसके साथ है। जैसे पौलुस रसूल कहते हैं कि मैं जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो इससे मुराद ये है कि प्रेयर एंड फास्टिंग हमारे ईमान को बढ़ा देती है, और फिर ईमान की ताकत से हम बहुत सारे काम जो है वो कर सकते हैं। सुखने पाक में से रहनुमाई और दुआ यानी खुदा से बातें करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब हम रोज़ा रखते और खुदा की गुर्बत में आते हैं तो शैतान जो हमारा मुखालिफ है पहले से भी ज़्यादा कुव्वत हैवानी के साथ हम पर हमला आवर होता है। इसको एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन कहा गया है। जो 12 स्पिरिचुअल डिसिप्लिन मसीही इल्म इलाही में पाए जाते हैं, उनमें से एक जो है वो रोज़ा है। इसका मतलब ये होता है कि जब आप रूहानी तौर पर ग्रो करना चाहते हैं, तो बहुत सारे जो मसीही हैं उन्होंने हमेशा इस बात पर भरोसा किया कि अपने आप को जिस्म की रग़बतों से अलग किया, और जब हम अपने आप को जिस्म की रग़बतों से अलग करते हैं और हमारा रूह जो है वो खुदा में मजबूत होना शुरू होती है, तो ये वो वक्त होता है कि जब इब्लीस हमारे जिस्म को इस्तेमाल करता है। जैसे हम पौलुस रसूल के बारे में भी कहते हैं कि रूह और जिस्म में एक जंग रहती है। तो जैसे ही हमारी रूह जो मजबूत होना शुरू होती है तो हमारा जिस्म मज़ाहमत करता है, और इब्लीस के लिए ये बेहतरीन मौका होता है को हमारे उन कमज़ोरियों को सामने ले आए, और यूँ हमें लगता है कि ये जंग जो है वो ज़्यादा सख्त होगी, लेकिन दरअसल ये पहले से चीज़ें मौजूद थी, लेकिन इस वक्त में इब्लीस सिर्फ उन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहा है। तो इसलिए जब भी हम रोज़ा रखें तो हमें याद रखना चाहिए कि ये इसका एक नॉर्मल पार्ट है, ये इसका एक हिस्सा है, और अगर हम इसके लिए तैयार नहीं हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि हम रोज़े से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। किस रोज़े से शैतान को प्रॉब्लम है, और वो है हकीकी रोज़ा। और हकीकी रोज़े के लिए एक हकीकी ईमानदार, एक हकीकी बिलीवर जब रोज़ा रखता है, शैतान को हर रोज़े से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो रोज़ा जो एक ऐसा शख्स रख रहा है जिसने अपनी ज़िंदगी खुदा को दी है। तो यहाँ पर ऐसी सच्चाई बताना चाहता हूँ रोज़े के हवाले से जो सिर्फ बाइबल मुकद्दस में है। वैसे तो रोज़े पर तमाम अध्यान में बहुत कुछ बयान किया जाता है रोज़े के हवाले से, लेकिन एक ऐसी बात जो सिर्फ बाइबल मुकद्दस में पाई जाती है वो रूहानी जंग है। जब हम दानियल की किताब पढ़ते हैं उसका 10वां बाब, वहाँ पर दानियल का रोज़ा हमें 21 दिन का नज़र आता है। दानियल जो खुदा की कौम के लिए, खुदा के लोगों के लिए बोझ से भरा हुआ था, और वो दुआ किए बगैर नहीं रह सकता था, और उसको इस बात का पता था कि दुआ में कितनी पावर आ जाती है जब रोज़ा भी साथ रखा जाए। उसको फरिश्ते ने आकर बताया
जो उसके पास भेजा गया उसकी दुआ के जवाब में कि पहले दिन ही तेरी दुआ सुन ली गई थी, मगर जो तेरी दुआ है उसको फारस के मुवक्किल ने, जो कि एक ऑब्वियसली एक रूहानी क़ुव्वत है, इब्लीसी फरिश्ता, उसने रोके रखा। मिकाइल फरिश्ते को उस दूसरे फरिश्ते की जो पैगाम लेकर आ रहा था दानियल के पास, उसकी मदद के लिए बाकायदा भेजा गया, तब वो वहाँ तक पहुँच सका। सो इस कदर इब्लीस इस बात में इंटरेस्ट लेता है, उसको पता है कि ये वो टूल है जिसके बाद मेरी तबाही है। अगर कोई शख्स सही हकीकी मसीही रोज़ा और रोज़े के साथ दुआ, रोज़ा रख के जब दुआ कर रहा हो, तो वो इतनी इब्लीस के लिए ख़तरनाक है कि वो लाजमी इस बात को मेक श्योर करता है कि ये ना हो सके, और वो उस शख्स को तरह तरह से सताता है कि वो रोज़ा ना रख सके, क्योंकि ये रूहानी जंग में एक बहुत बड़ा हथियार है। इफ्सियों का 6 बाब अगर हम पढ़ें तो वहाँ हमें रूहानी जंग एक हकीकत नज़र आती है। बाइबल हमें बताती है कि 2 आलम हैं, फ़िज़िकल रेलम, जिस्मानी आलम जिसमें हम सब हैं, जिसमें ज़मीन, सूरज, चाँद, सितारे, कायनात है, और फिर एक रूहानी आलम है जिसमें फ़रिश्ते हैं, रूहानी क़ुव्वतें हैं। रूहानी आलम एक हकीकत है, एक बहुत बड़ी हकीकत है, और वहाँ पर एक बहुत बड़ा असूल है रोज़ा। रोज़े के साथ जब दुआ की जाती है तो वहाँ इफ्सियों के ख़त में पौलुस इस बात को कंफर्म करता है कि हमारी जंग गोश्त और खून से नहीं, बल्कि हुकूमत वालों, इख्तियार वालों, तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फ़ौजों से हैं जो आसमानी मुकामों में हैं। और जब उनसे जंग है तो जब आप दुआ करते हैं तो ये सबसे बड़ा टूल है, और दुआ रोज़े के साथ जब करते हैं तो ये बहुत लीथल एक वेपन है। सो इसलिए सबसे ज़्यादा उसको जो है मुखालफत का सामना एक शख्स को, एक ईमानदार को, एक रोज़ेदार को शैतान के साथ उस वक़्त करना पड़ता है जब वो एक रोज़े की हालत में होता है। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर है उसके लिए, कि वो अपने सारे नफ्स को मार कर खुदावंद की कुर्बत को हासिल करना चाहता है। हमारे माशरे में हमें मुख्तलिफ सवालात का सामना रहता है, मुख्तलिफ अफवाहें और बेअसल बातें गर्दिश करती रहती हैं कि मसीही आग पर पक्की नहीं खाते, या ये मुकम्मल तौर पर फाका कशी नहीं करते। आइए जानते हैं इसमें किस कदर हकीकत पिन्हा है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें इस बात को जानने की ज़रूरत है कि ये जो 40 रोज़े हैं, क्या हमने इनको मानना भी है या नहीं मानना, और अगर मानना है तो इसका बाइबल मुकद्दस के अंदर जिक्र होना भी लाजिम है। और चूँकि जिस मुआशरे में हम रह रहे हैं, इस मुआशरे के अंदर एक बड़ी कहावत मशहूर है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हमने मसीही रोज़े के साथ जोड़ दी हैं जो शायद इससे कभी भी मंसूब नहीं हैं। और ख़ास तौर पर जब हम मसीही रोज़े की बात करते हैं, पहली चीज़ तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि यीशु मसीह ने जो 40 दिन या 40 अयाम का जो फाका किया, वो एक फाका है। और इन तमाम अयाम के अंदर जो 40 दिन के अयाम हैं, इनके अंदर यीशु मसीह ने कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं की है जिसको आज हम मसीही रोज़ों के साथ जोड़ देते हैं कि आग पर पकी खाना। अगर आप हिंदू धर्म के बारे में पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि हिंदू धर्म के अंदर जो है ये रवायत है कि वो अग्नि देवता के मानने वाले हैं, और अग्नि देवता के 2 फ़िरके हैं। एक फ़िरका वो है जब वो उपवास रखते हैं या व्रत रखते हैं तो वो अपने अग्नि देवता को उस दिन रेस्ट देते हैं, और वो कहते हैं कि हम आग पर पकी हुई कुछ नहीं खाएंगे, कुदरती तौर पर जो भगवान ने हमारे लिए पैदा किया है हम वो खाएंगे। और जबकि दूसरा फ़िरका जो है वो ये समझता है कि अगर हम उपवास में अग्नि देवता के ऊपर पका हुआ कुछ खाएंगे तो वो और ज़्यादा हमें कुव्वत देगा। तो ये एक गलत लॉजिक जो है वो मसीह रोज़े के साथ जोड़ दी गई। रोज़े के लिए जो इब्रानी ज़ुबान में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है सौम, और अगर आप जानते हैं तो यही वो लफ्ज़ है जो अरबी ज़ुबान में भी इस्तेमाल हुआ है। सो ये चूँकि अरबी और इब्रानी जो है ये सिस्टर लैंग्वेजेस हैं, तो कोई इसमें हैरत नहीं है कि दोनों में एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। और इसका जो तर्जुमा बनता है वो है कि किसी चीज़ को ढांप देना। जैसे कोई बर्तन होता है तो आप उसे ढांप देते हैं, और जब आप उसे ढांप देते हैं तो उसमें कोई चीज़ जा नहीं सकती है। तो इसके पीछे फ़लसफ़ा ये है कि जब आप रोज़े की हालत में हैं तो एक तरह से आपके मुंह को ढांप दिया गया है ताकि कुछ भी अंदर ना जा सके।
تو اس لحاظ سے یہ کہنا انتہائی عجیب معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ کچھ بھی کھا سکتے ہیں. سو بائبلی روزہ جو ہے یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ ہم کسی بھی اور مذہب میں جو اسٹرکٹلی مانتے ہیں اس مذہب میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کسی بھی طرح کی چیز کھانا پینا پوری طرح سے ممنوع ہوتا ہے. لینٹ سیزن کے دوران کچھ لوگ گوشت خوری، شادی بیاہ کرنے، زلفیں تراشنے سے بھی پرہیز کرتے ہیں، یہاں تک کہ سیاہ لباس زیب تن کرتے اور ننگے پاؤں چرچ جاتے ہیں. ایسے لوگ کلام مقدس کے حقیقی پیغام اور حقیقی روزہ سے ناواقف ہیں. لیکن ہمیں اس کا فلسفہ سمجھنا پڑے گا کہ روزے کا فلسفہ کیا ہے. وہ یہ ہے کہ ماتم کرنا. اس کا جو ایک پہلو ہے وہ ہے ماتم کرنا. تو اگر ایک طرف تو آپ ماتم کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ شادی بیاہ کر رہے ہیں تو وہ کوئی مناسب معلوم نہیں ہوتا. تو اس لحاظ سے اگرچہ کہ کوئی بائبلی حکم ایسا سچ نہیں ہے کہ ہم ایسا نہ کریں، لیکن اس کے پیچھے جب جاتے ہیں کہ روزے کا جب مطلب ماتم کرنا ہے اور اگر ہم ان روزوں کا احترام کرتے ہیں، اسے کلیسیائی روایت سمجھ کر، تو پھر بہتر یہ ہے کہ ایسا کچھ نہ کیا جائے. اور جہاں تک کھانے پینے کا تعلق ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اگر آپ روزہ نہیں آپ نے رکھا ہے تو ایسی کوئی ممانعت موجود ہے، اور جنہوں نے رکھا ہے وہ ایسا کر سکتے ہیں. لیکن جنرلی اگر آپ پوچھیں گے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں شادی بیاہ سے تو باز رہنا چاہیے. لیکن جہاں تک اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا ہے تو ہم کہیں کہ اسے گوشت بھی نہیں کھانا چاہیے. تو اس بارے میں زیادہ پرجقین نہیں ہوں، اور میری اگر رائے پوچھے تو میں کہوں گا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو خدا اس بات کو نہیں دیکھتا ہے کہ آپ نے کس طرح کے کپڑے پہنے ہیں یا کس طرح سے آپ جا رہے ہیں، جب تک کہ آپ اپنے دل کو تبدیل نہیں کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ چیز کہ شادی کرنا جائز ہے، بال کٹوانا، پھر کئی لوگ کالے کپڑے پہن کر جاتے ہیں، کئی لوگ ننگے پاؤں جو ہے وہ چرچ میں جاتے ہیں، کئی لوگ جو ہے مختلف ایسی تمام قباحتوں کے اندر جو ہے موجود رہتے ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ شادی کا جو ایونٹ ہے، اگر میں روزے کی حالت میں ہوں، مجھے پتا کہ یہ روزے کی حالت میں ہوں، اس میں نے جا کر شادی میں اگر شامل ہونا تو کھانا میرے لیے نہیں ہے یا ناچ رنگ میرے لیے نہیں ہے. تو اس لیے میری کوشش ہوگی کہ اگر میں روزے کی حالت میں تو پھر میں اس کو اٹینڈ ہی نہ کروں. لیکن اگر آپ 40 ڈیز سمجھ کر اس کو ایک رکھتے ہیں کہ جی نہیں، ان 40 ایام کے اندر شادی نہیں رکھ سکتے، ان 40 ایام کے اندر جو ہے وہ ہم جو گوشت ہے وہ نہیں کھا سکتے، کیونکہ ایک مرغن غذا ہے، لگژریس میل کے اندر اس کی جو ہے وہ شمولیت ہے. تو چونکہ ہم روزہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سادگی کا نام ہے، روزہ جو ہے وہ ایسی تمام مرغن غذاؤں کو ترک کرنے کا نام ہے. سو اس لیے ایسی چیزوں کو چھوڑنا چاہیے، لیکن ان کو 40 روزوں کے ساتھ جوڑ کر ممانعت قرار دینا یہ قطعی طور پر غلط ہے. ایک اہم نقطہ جو توجہ کا متقاضی ہے وہ یہ کہ روزہ رکھتے اور کھولتے وقت کون سے لوازمات یا کھانوں کا استعمال کریں، کیونکہ ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ روزے دار سارا وقت یہی سوچتا رہتا ہے کہ بریک فاسٹ یا افطاری کے وقت آب و خورش میں کیا ملے گا. جو چیزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے روزہ کھولنے یا رکھنے کے اوقات میں، ہمیں واضح طور پہ کوئی تعلیم ایسی نہیں ملتی، اور میں سمجھتا ہوں مسیحی زندگی جو ہے وہ شکر گزاری کا نام ہے، اور ہمیں ہر ایک حال میں شکر گزاری کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. ہاں، یہ ضروری ہے کہ اگر خدا نے ہمیں کچھ دیا ہے برکت کے طور پر، ہمارے پاس وسائل موجود ہیں، تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اگر ہم اس میں کچھ کھانے پینے کا انتظام اپنے لیے، بچوں کے لیے یا کسی کے لیے روزے کے کھولنے کا انتظام کرتے ہیں تو اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ کیا خدا کی شکر گزاری اس میں ہوتی ہے کہ یہ خدا نے ہمیں برکات دی ہیں اس لیے ہم ان کو پیش کر رہے ہیں، یا اس میں کوئی دکھاوا ہے کہ چونکہ ہمیں خدا نے بہت دیا ہے یا ہم نے بہت کمایا ہے لہٰذا ہمیں کوئی پرواہ نہیں اور بے دریغ ہو کر ہم ان وسائل کا یا ان برکات کا استعمال کرتے ہیں، تو وہ غیر مناسب ہے. لیکن حتمی طور پہ یہ ہے کہ ان کی ضرورت نہیں ہے، بالکل سادہ زندگی اور سادگی میں روزہ رکھنے اور کھولنے کی تعلیم یا پریکٹسز جو ہیں متعارف کرانی چاہیے. دانیل 10 باب اس کی 3 آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ دانیل نہ کھانوں کے بارے میں، نہ اس کو میں یا کوئی اور لذیذ چیزیں، اس کو کوئی طلب نہیں تھی، اور اس نے ان ساری چیزوں سے اجتناب کیا اور سادگی سے روزہ رکھا اور دعا بھی کرتا رہا، اور 3 ہفتے تک اس نے ایسا ہی کیا. سو دانیل کا ایک اچھا نمونہ ہمارے سامنے موجود ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے خاص لوازمات کی ضرورت نہیں ہے. عام روٹین میں
جو کچھ ہم کھاتے پیتے ہیں انہی کو ہم استعمال کرنا چاہیے، ایکسٹرا خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ میں اس کے لیے ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ ایک مشنری بہن تھیں، ان کے پاس ہمارے کچھ پاسبان چلے گئے، سو انہوں نے کہا کہ آپ چائے پئیں گے؟ سو انہوں نے کہا کہ ہاں چائے پی لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں چائے بناؤں گی لیکن میں چائے میں دودھ نہیں ڈالوں گی۔ تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم قہوہ پی لیں گے۔ سو انہوں نے جب کہا کہ ٹھیک ہے قہوہ بناؤں گی لیکن میں قہوے میں چینی استعمال نہیں کروں گی، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ پوچھیں گے نہیں کہ میں دودھ کیوں نہیں استعمال کرتی یا چینی کیوں نہیں استعمال کرتی؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک یتیم بچی میرے نے رکھی ہوئی ہے جو میں اپنی چائے میں دودھ نہیں ڈالتی، اس کے پیسے بچا کر میں اس کی تعلیم کا خرچہ دیتی ہوں، اور چینی اس لیے ان دنوں میں ڈال رہی کیونکہ وہ بچی بیمار ہے اور اس کی بیماری پر میں وہ خرچ کر رہی ہوں۔ سو جب روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہماری توجہ دھیان ایسے لوگوں کی طرف جائے جو ضرورت مند ہیں، میری سمجھ کے مطابق یہ ہے کہ ہمیں ایکسٹرا جو لوازمات ہیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اکثر دیکھنے سننے میں آیا ہے کہ لوگ جب حالت فاقہ میں ہوتے ہیں تو بہانہ جوئی، ہیلا گری اور کام چوری کرتے ہیں، اور بعض تو کاروبار کو بھی ترک کر دیتے ہیں۔ ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ کیا مسیحوں کو ایسا رویہ رکھنا چاہیے؟ روزے کا مقصد جو ہے وہ یہ کہ خدا اور انسان کا تعلق کو بہتر بنانا، یا کسی بھی مقصد کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم اپنا وقت جو ہے دعا اور خدا کے کلام کو پڑھیں اور خدا کے کلام پر غور کریں تاکہ خدا کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے وہ مضبوط ہو سکے۔ کیا ہم اپنا کاروبار کر سکتے ہیں؟ تو یہ ضروری ہے کہ ہم روٹین کے مطابق جو ہمارا کاروبار ہے اس کو ہم اس کو کریں، اور اس میں کسی طرح سے بھی روزہ رکاوٹ باعث نہیں بننا چاہیے، کیونکہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو یہ خاص مقصد کے لیے، خدا کے ساتھ تعلق کے لیے، اور جو بھی کام کرتے ہیں کلام میں لکھا ہے کہ جو کام کرو جی سے کرو، یہ جان کے کہ مسیح یسوع کے لیے کرتے ہو۔ اس لیے جو کام ہے وہ بھی ایک عبادت ہے اور روزہ بھی ایک عبادت ہے، اس لیے ہمیں اپنے کاروبار کو دیانتداری اور جان فشانی سے کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے پاس دو ایسی اگزامپل ہیں اسی شہر میں، ایک مرد اور ایک خاتون کی۔ اور یہ مرد مشینسٹ تھا، جب اس کے مالک کی طرف سے اس کو اجازت تھی، جب وہ محسوس کرتا تھا اور مشین بند کر کے پھٹا نیچے لگاتا تھا اور وہ دعا میں جھک جاتا تھا، روزے کی حالت میں ہوتا تھا۔ یہ جو خاتون تھیں یہ باقاعدہ سٹاف نرس تھیں اور ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں کام کرتی تھیں، اور انہوں نے کئی سال تک باقاعدہ روزے رکھے اور روزوں میں ہی، روزے کی حالت میں ہی وہ اپنے کام کاج کو خوب نبھاتی تھی۔ سو ہمیں کام کاج سے اجتناب کرنے کا حکم نہیں ہے، ہمیں کام کاج کرنا چاہیے، اس طرح ہم دوسروں کو بھی اچھا نمونہ دے سکتے ہیں۔ ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ کیا بچوں کو بھی روزہ رکھنا چاہیے؟ اگر ہاں تو کتنی عمر تک کا بچہ روزہ رکھ سکتا ہے اور اس کا دورانیہ کتنا ہونا چاہیے؟ کیونکہ روزوں کے ایام میں بچے بھی بڑے جوش و خروش کے ساتھ روزے رکھنا پسند کرتے ہیں۔ یونا کی کتاب اس کا 3 باب ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ پیش کرتا ہے، جہاں پر بچوں نے، شیر خوار بھی اس میں شامل ہیں، جانور بھی ہیں، اور ساری قوم خدا کے حضور میں خاک اور راکھ میں جھک گئی اور انہوں نے روزہ رکھا۔ میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری آہیں چیخ و پکار سن کر خدا نے ان کو معاف کیا، تو بچے بھی اس میں شامل تھے۔ میں سمجھتا ہوں اس بات کو کہ جب بچے ایسی عمر میں ہوتے ہیں 5، 6، 7، 8 سال کے، وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، اور ہمارے پاس ارد گرد میں نمونے موجود ہیں جس میں بچوں نے روزہ رکھا، اور بچوں کو بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ یہ والدین کی بات ہے، کیونکہ یہ تربیت اور تعلیم گھر سے شروع ہوتی ہے۔ اگر ماں باپ روزہ رکھیں گے بچے بھی انسپائر ہوں گے اور وہ بھی روزہ رکھیں گے۔ بچوں کو روزہ رکھنے یا رکھوانے سے متعلق یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں اپنے بچوں کے بارے میں کیا سوچتا ہوں یا کیسے سوچتا ہوں، اور میں کیا سوچتا ہوں کہ میرے بچوں کو روزہ رکھنے کی ضرورت کیوں ہے اور کیوں نہیں ہے، کیونکہ 2 مکتبہ فکر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں کہ کچھ لوگ اس فیور میں ہیں کہ ہاں بچوں کو روزہ رکھنا چاہیے کیونکہ یہ ان کی روحانی زندگی کے لیے جو ہے یہ ضروری ہے، اور عملی زندگی کے اندر ان کو خدا کی ایک طرح سے جو موجودگی ہے اس کا احساس دلانے کے لیے ضروری ہے، تو یہ ایک اچھا مقصد ہے، ضرور ہمیں پریکٹس کرنی چاہیے۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں
تو ہمارے بہت سارے مسیحی جو ہیں وہ دیڑھ عمر میں بھی یا بڑے ہونے کے ناطے بھی روزہ نہیں رکھتے، تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید بچوں کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ اگر تو روزہ صرف ایک پریکٹس یا ایک مشق کا نام ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس روزہ نہ رکھنے کے پیچھے بھی میرا ایک خاص مقصد ہے تو پھر اور کوئی خاص دلیل ہے تو پھر یقیناً آپ اس مکتب فکر کو جو ہے سپورٹ کریں گے. لیکن اگر میری ذاتی رائے آپ مانگیں تو میں یہ سمجھتا ہوں چونکہ ہم مسیحی ایماندار ہیں، ہمیں نہ صرف خود روزہ رکھنے کی ضرورت ہے، دعا میں وقت گزارنے کی ضرورت ہے، بلکہ اس مقصد کو اپنے بچوں کی زندگی کے اندر جو ہے متعارف بھی کروانا چاہیے، اور مختلف موقعوں پر مختلف مقاصد کے لیے یہ ٹارگٹس ہمیں طے کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم انہیں یہ تعلیم دیں کہ ہمارے بچے روزہ رکھیں اور اس میں آگے بڑھ سکیں. جب ہم چھوٹے بچوں کی بات کرتے ہیں تو کلام مقدس میں مثال کی کتاب میں لکھا ہے 22ویں باب میں کہ لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے جانا ہے، بوڑھا ہو کر بھی وہ نہیں مڑے گا. اس لیے بچوں کی ٹریننگ کے لیے ضروری ہے کہ ہم آسان شرائط پر ہم ان سے کچھ تھوڑے وقت کے لیے روزہ رکھوا سکتے ہیں تاکہ وہ آئندہ زندگی میں اس پریکٹس کو جاری رکھ سکیں. تو اس میں بچوں کے روزہ رکھنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے. تو ان کی ٹریننگ کے لیے، ان کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ انہیں موقع دیا جائے اور انہیں اس بات کے لیے تیار کیا جائے تاکہ جب ان کی روحانی زندگی ہے وہ عملی طور پر اس پر عمل کر سکیں. حقیقی مسیحی روزہ ایک ایسی پاک عبادت ہے جو ایماندار کو ابلیسی قوتوں سے مقابلہ کرنے میں کمک مہیا کرتی ہے. یہ انسان کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل اور فائدہ مند ہے. یاد رکھیے کہ مسیحی ایمان میں روزہ فرض نہیں بلکہ قرض ہے. یہ اسی طرح کہ جیسے آپ کسی شخص کے مقروض ہوں اور وہ آپ کا سارا قرض معاف کر دے تو آپ روپے پیسے کے حوالے سے تو اس کے مقروض نہیں رہے، لیکن اس کے رحم، اس کے خلوص، اس کی مہربانی اور اس کی محبت کے مقروض ہیں. اب آپ جو کچھ بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں خدا کی محبت کے مقروض ہوتے ہوئے ضرور ہے کہ روزے کو فرض کے طور پر نہیں بلکہ قرض کے طور پر رکھیں. یہ ضروری ہے. ہر عقیدے میں، ہر مذہب میں پایا جاتا ہے روزہ، اور اس کے ذریعے سے ہم اپنے جسم کو کمزور اور روح کو زوراور بناتے ہیں، کیونکہ ہماری روح خدا کے ساتھ تعلق میں ہوتی ہے اور جسم کو بھوکا رکھ کے آپ روح کو آسودہ کرتے ہیں. اس لیے روزہ ضروری ہے. اور جہاں تک مقصد کا تعلق ہے تو بائبل مقدس میں ہمیں یہی تعلیم ملتی ہے کہ مسیحی روزہ ہمیشہ مقصد کے ساتھ ہوتا ہے. آپ روحانی نشو و نما کے لیے، روحانی فتح مندی کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں. کسی فیصلے کے لیے کہ کس طرح سے آپ نے چناؤ کرنا ہے، انتخاب کرنا ہے، بائبل مقدس میں ہمیں یہ ساری تصویریں ملتی ہیں، سارے واقعات ملتے ہیں جن کے ذریعے سے ہم روزے کے حوالے سے یہ تعلیم اخذ کرتے ہیں کہ یہ بامقصد ہونا چاہیے. اور سال کے کسی بھی وقت پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ضرور جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو مقصد کے ساتھ اس کو رکھنا ہے. روزے کی اگر ہم پس منظر میں دیکھیں تو عہد عتیق میں بہت سے ہمیں ایسے خدا کے پیغمبر ملتے ہیں، بہت سے ایسے انبیاء ملتے ہیں جنہوں نے روزے کو ترجیح دی خداوند تک اپنی بات پہنچانے کے لیے، کیونکہ روزہ انسان کو ایک ایسی کیفیت میں لے جاتا ہے جہاں انسان کے اندر عاجزی اور خدا کی مدد کی محتاجی اور زیادہ پروان چڑھتی ہے. روزہ انسان اور خدا کے تعلق کو اس طرح سے مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ ہے کہ اس میں انسان خود کو گھٹاتا، خود کو دکھ دیتا ہے اور صرف خداوند سے مدد مانگتا ہے، اور خداوند کے حضور اپنی حلیمی میں، عاجزی میں، اور خاص طور پر اپنے ان حالات میں جب وہ دکھ اور تکلیف کی حالت میں ہوتا ہے خداوند کے حضور آتا ہے اور خداوند سے مدد مانگتا ہے. روزہ دراصل جسمانیت کی نفی کرنا اور روح کو حلیم بنانے کا نام ہے. کیمپس فار کروسڈ کے بانی جناب بل برائٹ کا یہ کہنا ہے کہ روزہ روحانی ایٹمی طاقت ہے جو ابلیس اور تاریکی کے تمام کلوں کو مسمار کر دیتی ہے. روزہ برکت کی کھڑکی. روزہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے پرانے عہد نامے میں ایک بہت بڑا ٹول تھا جسے استعمال کیا جاتا تھا. تو الغرض روزہ ایک بہت بڑی روحانی طاقت ہے، نہ صرف پرانے عہد نامے میں بلکہ عہد جدید میں بھی روزہ اپنی امپورٹنس رکھتا ہے. مسیح خداوند نے روزہ رکھنے کی تلقین کی ہے. یہ نہیں کہا کہ روزہ نہ رکھو، بلکہ مسیح نے کہا جب تم روزہ رکھو. تو روزہ رکھنے کی خصوصی طور پر ایمانداروں کو تلقین ہے. جب ہم دعاؤں اور روزوں میں ٹھہرتے ہیں خدا کے ساتھ ہماری قربت اور تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے ہم روحانی طور پر آگے بڑھتے اور ترقی کرتے چلے جاتے ہیں.
جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہوہ خدا کی کیا ڈیمانڈ ہے کہ ہمارا روزہ کیسا ہونا چاہیے. اور خداوند کے کلام کے اندر اگر ہم پڑھیں یسایہ کی کتاب کے اندر اس کے 58 باب کے اندر تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہوہ خدا نے اس کے اندر اس بات کا گلہ بھی کیا کہ تم ایسے روزے رکھتے ہو جس میں تم اپنی خوشی چاہتے ہو، یا ایسے روزے رکھتے ہو یا جس کے اندر تم لڑائی جھگڑے میں یا جھگڑے رگڑے کے اس میں جو ہے کوشش میں رہتے ہو، یا ایسے روزے کو تم رکھتے ہو جس کے اندر دوسروں سے سخت محنت کرواتے ہو. تو خدا ایسے روزے کو پہلی بات کہ پسند ہی نہیں کرتا. دوسری چیز یہ ہے کہ اسی باب کے اگر آپ 7ویں آیت سے آگے پڑھنا شروع کریں 12ویں آیت تک تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہوہ خدا ہم سے کیسی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہمارا روزہ ہونا کس طرح کا چاہیے. جس کے اندر لکھا ہے کہ خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ جس کے اندر تم مظلوموں کو آزاد کرنے کا سبب ٹھہرو، کچلے ہوں کو آزاد کرنے کا سبب ٹھہرو. ایسا روزہ جس کے اندر تم خدا کے قریب چلے جاؤ، ایسا روزہ جس میں تم ہر طرح سے خیال رکھو بھوکوں کا، مسکینوں کا، ضرورت مندوں کا. ایسا روزہ خدا چاہتا ہے. اور جب ہم ایسی ایکٹیویٹیز میں جاتے ہیں روزے کے دوران تو چونکہ ابلیس ایسے تمام ایکٹیویٹیز کے مخالف ہے، وہ چاہتا ہی نہیں کہ انسان اچھائی کی طرف جائے یا اس کی رغبت جو ہے وہ اچھے کاموں کی طرف ہو. یسایہ نبی کے صحیفے 58 باب کے مطابق جب ہم روزہ رکھیں تو ہم ان کا بھی خیال رکھیں جن کے پاس اچھی نعمتیں نہیں ہیں. مسیحی ایمان میں روزہ رکھنے کے ذریعے ہم اس حکم کی تکمیل کرتے ہیں جو سب سے بڑا حکم خداوند یسوع مسیح نے بتایا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، طاقت اور عقل سے محبت رکھ اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ. میں سمجھتا ہوں کہ روزہ رکھ کے جسم کو ان نعمتوں سے کچھ دیر کے لیے الگ کر کے پرہیز کر کے ہم غریبوں کی بھی مدد کر سکتے ہیں. یہ دونوں پہلو بھی میں سمجھتا ہوں اس میں آ جاتے ہیں. خدا کے ساتھ بھی ہمارا تعلق مضبوط ہوتا ہے اور ضرور ہے کہ دوسروں کے ساتھ بھی ہمارا اس دوران تعلق مضبوط ہو اور ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے رہیں، ان کی بھی فکر کر سکیں. روزہ ہم کسی بھی وقت کسی بھی خاص دورانیے کے لیے رکھ سکتے ہیں. دورانیہ کم از کم اتنا ہو کہ جس میں آپ کو محسوس ہو کہ آپ نے فاقہ کشی کی ہے یا جان کو بھوک اور پیاس کے احساس نے آد بوچا ہے. اگرچہ خدا کے لوگوں یعنی مسیحوں پر کوئی بھی روزہ فرض نہیں ہے، اس لیے ہم جب بھی چاہیں اختیاری اور با مقصد روزہ رکھ سکتے ہیں. ابتدائی کلیسیا میں بزرگوں کے روزہ رکھنے کی مشقیں بہت واضح ہیں. ہمیں چاہیے کہ روزوں کا احترام کریں اور جب بھی موقع ملے تو با مقصد روزہ رکھ کر نور الہی اور برکات آسمانی کو حاصل کریں. خداوند آپ پر اپنے چہرے کے نور کو جلوہ گر فرمائے. آمین.